السلام علیکم دوستو، ادھر ٹپیالی گاؤں یہاں پر قرآن محل تعمیر ہو، تو یہاں پر ہمیں قرآن محل کی زیارت کے لیے تو یہاں پر جو مسجد اس کے امام صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت قرآن محل کی مبارک، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے اس گاؤں میں قرآن محل تعمیر ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جی اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جی جی جس کو ہم ناطق کلام بھی کہتے ہیں، کلام ناطق ہے یہ۔ جی جی تو بڑا یہ اچھا ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مجاہدہ ہے ان لوگوں کا، جی بڑی ان لوگوں کی یعنی تگ و دو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ادب اور اس کا احترام، یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ بے شک قیامت تک اس کتاب میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے کوئی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پاک کلام ہے جو یعنی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ایسی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے ہیں، اور ایسی پاک کلام ہمیں دی ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر پہاڑوں کو اگر سینس دیا جائے ان کو، تو وہ پہاڑوں کے اوپر اگر نازل کی جاتی تو پہاڑ بھی اس کے دہشت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بے شک۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حافظ جو ہیں ان کے سینے کے اندر یہ چیز پارے بالکل صحیح محفوظ رہتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا بزرگوں، اب یہ بھی بتائیں، اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کرو تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ کہ آج ہماری نسل کے اندر ادب ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں جی جی کہ یہ جو 100 سالہ ہمارے اوپر انگریزوں کی غلامی کا دور گزرا ہے، جی جی انگریزوں نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے۔ جی جی انہوں نے اپنا کلچر، اپنا رہن سہن، اپنی تہذیب سب چیز ہمارے اوپر، اور یہ بھی ہے کہ غلام قوم کے اوپر، غلام قوم جو ہے وہ اپنے حکمران کے طرز حکومت یا اس کا طرز بود و باش اختیار کرتی ہے۔ جی جی تو ہمارے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انگریز ہی کے رہن سہن کی، ان کی تعلیم کی، ان کے سارے کلچر کی جو ہمارے اوپر یہ جو چھاپ ہے، جی جی یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ کچھ ہمارے بزرگوں کی بھی یعنی اس میں کمزوری سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اس دین کو یعنی زندہ کرنے کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں چھوڑا۔ جی 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 اب بات کریں آپ کی بات۔ جی جی تو یہ ہمارے زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے۔ جی جی وہ آج کل تو یہ ایک بات مجھے بار بار یاد آتی ہے جی جی کہ ایک زمانہ وہ تھا استاد کا، استاد تو آج بھی ہیں آج کل بھی، جی جی تو ایک زمانہ وہ تھا جیسے علامہ صاحب فرما گئے ہیں کہ تھا ایک وہ بھی ایک زمانہ کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، جی جی بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسا سبق کہتا ہے استاد جی بل پیش کیجیے۔ تو اتنا بڑا یہ فرق ہے کہ اس زمانے میں استاد کا اتنا قدر تھا کہ استاد کی خدمت کے عوض جی چاہتا تھا کہ دل کا تحفہ پیش کرے استاد کو۔ بے شک۔ اب یعنی تبدیلی یہ آئی ہوئی ہے، تبدیلی سمجھ لیں گے، جی تبدیلی ہے بالکل، کہ تبدیلی کا بہت چرچہ آج کل۔ تو ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ نہ کوئی استاد کا احترام ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس کے دل میں کوئی عزت ہے۔ لڑکا سبق حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے استاد جی بل پیش کریں، یعنی میرا تمہارا بس یہی ہے، تم نے مجھے سبق دیا، میں نے تو تمہارا بل ادا کر دیا، جی جی چھٹی ہوئی۔ بزرگوں، جی جی آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا بازاروں میں، تو تقریباً ہر اخبار پہ کوئی نہ کوئی پاک مقدس نام ہوتا ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے پڑے ہوتے، لوگ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل ادب ختم ہو چکا ہے، قبرستانوں میں قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں، نالوں میں سے قرآن پاک ہم اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ یہ قرآن پاک ادب ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ پبلشر جو لوگ ہیں وہ بیچارے وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، جی جی ہر ایک صفحے پر وہ چھاپ دیتے ہیں ہر پیپر پر کہ جی اس کا احترام کریں، پڑھ کر اس کو نالوں میں نہ پھینک دیں، اس کو لیکن
اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پکوڑے جی جی بیچنے والا اچھا ہے حضور، یہ جو لوگ محفلیں کراتے اس کے لیے اشتہار تیار کرواتے، اس سے بہت بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، ان کو کیا پیغام آپ نے دینا چاہتے ادب کے حوالے سے؟ یہ تو جو لوگ ہتھیار چھپاتے ہیں نا جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے جی جی کہ ایسے اشتہار چھاپیں جن کی بے ادبی یا بے حرمتی نہ ہو سکے۔ جی جی بہت بہت پاک بزرگوں کے، پاک آیتوں کے سب بہت سی چیزیں اس میں لکھتے ہیں، وہ جی چھاپ دیتے ہیں، جی جی لیکن یہ پھر ہمارے لیے ایک یعنی ایک مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل ہم ان کی بالکل، بے بہت ادبی بڑی بے ادبی کرتے ہوتی ہے۔ ہیں۔ جی جی کبھی یہ تندور والوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ پھاڑ پھاڑ کے روٹیاں لوگوں کو بند کر کے دیتے ہیں، ہاں ہاں کہیں کے پکوڑے بیچنے والے کے پاس ہوتا ہے، جی کہیں جی کیا ہوتا ہے۔ جی حضور، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔